السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ قال تعالی فی القرآن المجید الفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، صدق اللہ العظیم۔ معزز ساتھیو، پیارے بھائیو، رمضان کا بابرکت مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ ہم پر سایہ فکن ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، ماشاءاللہ، اللہ نے ہمیں رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ عزیز ساتھیو، پیارے بھائیو، رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جن اعمال کا ہمیں خاص طور پر خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے، اللہ کی روزی میں سے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، یتیموں، مسکینوں اور اسیروں کا خیال کریں۔ اسیر سے مراد قیدی، ان کے کھانے کا، جو کھانوں کے لیے پریشان ہیں دنیا میں، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے کتنے لوگ اپنی جانیں کھو بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ ہمیں نوازا ہے، ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا شکر کتنا بھی ادا کریں کم ہے میرے معزز ساتھیو۔ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں کے لوگ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مر رہے ہیں، کتنے دکھ کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 3 وقت کا کھانا مزے سے عطا فرما رہا، یہ ہماری کتنی خوش بختی اور ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی کے سامنے محتاج نہیں بنایا، اور پیٹ بھرنے کے لیے کسی کے گھر پہ، کسی کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کھانے کی دستک، کھانے کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ دروازوں پہ دستک دے کے بھیک مانگنے کی ضرورت اللہ نے ہمیں نہیں دی۔ یہ کتنا شکر ہے مہربان رب کا۔ اگر سچویشن بدلا ہوتا، اگر ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہوتے جو ایک وقت کا پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کے گھروں پر کھڑے ہو کر کے آوازیں لگاتے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اگر ہم ہوتے، اگر ہمارا سچویشن ایسا ہوتا تو کیا حال ہوتا، ذرا سوچ لیجیے۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ رمضان کے بابرکت مہینے میں الحمدللہ روزی میں خوب برکت رہتی ہے، دسترخوان پر رقم برقم کے کھانے، رقم برقم کے سالن جڑے سجے رہتے ہیں۔ اسے دسترخوان کی زینت بننے نہ دیں، فریج کے حوالے نہ کریں۔ بچنے کے بعد دسترخوان پر بیٹھ کر کے کبھی کسی محلے کے غریب، مفلس، لاچار، یتیم، مسکین کو یاد کریں اور اسے بھی تھوڑا سا پلیٹ میں رکھ کر کے اپنے کھانوں میں سے تھوڑا سا اسے بھی پہنچائیں۔ پتہ نہیں کہ اس کی سحری، اس کا افطار کیسے چل رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں اسے کیا ہوا، مگر بہت سارے ایسے غیرت مند مسلمان غریب بھی ہیں جو اپنی غربت کا اظہار لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دیتے، اندر ہی گھل گھل کر کے جو ہے اپنی زندگیاں کاٹ لیتے ہیں، اپنی زندگیاں گزار لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے وہ غیرت کے ساتھ جیتے ہیں۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے بابرکت مہینے میں روزی میں برکت دیا ہے۔ ہم جو ہے ایسے مسکینوں کا، ایسے یتیموں کا، ایسے مجبوروں کا جو کھانے کے لیے پریشان ہیں، ان کے کھانوں کا بندوبست کریں، ان کے کھانے کا انتظام کریں۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ کچھ دنوں سے، جیسا کہ میڈیا کے ذریعے سے ہمیں اطلاع ملی، مہاراشٹر کے ایک علاقے میں ایک ماں اپنے 4 بچوں کو کھانا نہ ہونے کی وجہ سے سحری اور افطار میں خودکشی کر لیتی ہے۔ ایک مسلمان ماں اپنے بچوں کو پیٹ بھرنے کے لیے نہ سحری میں کچھ ہے نہ افطاری میں کچھ ہے، اس لیے مجبور ہو کر غیرت کے مارے، شرم کے مارے، حیا کے مارے کسی کے سامنے اپنی غربت، اپنی غریبی کا اظہار کیے بغیر وہ خود مرتی ہے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر۔ اتنے دکھ کی بات ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک داغ ہے، ایک تمانچہ ہے۔ ہمارے دسترخوانوں پر اتنے سارے کھانے، اتنے سارے سالن، اتنے سارے میوے جڑے اور سجے رہتے ہیں، صرف دسترخوان کی زینت بن کر، حالانکہ اس میں سے تھوڑا بھی نہیں کھاتے، کسی بیماری کے بہانے یا کسی اور وجہ سے تھوڑا تھوڑا کھا لیے۔
ارے صرف دسترخوان کی زینت بنانے کا کیا فائدہ ہوا؟ غریبوں کا خیال کریں، غریبوں تک پہنچائیں۔ ایک نیوز 2-4 دن پہلے میں نے پڑھا، ایک بندہ پولیس والوں کو فون کے ذریعے سے اطلاع کرتا ہے کہ ریلوے اسٹیشن میں بم رکھا ہوا ہے۔ اب وہاں جا کے سب پریشان ہو کر کے پوری پولیس آئی اور چیک اپ کری، پورا ریلوے اسٹیشن چیک کی تو اس میں کچھ نہیں تھا۔ پھر جس نے فون کیا تھا اسے پکڑا گیا، اور اس سے پکڑنے کے بعد بڑی عجیب بات اس نے بتائی۔ جب اسے پکڑ کر کے لے جایا جا رہا تھا تو اس سے پوچھا گیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ فیک بات، جھوٹی بات کو کیوں پھیلائی؟ تو اس نے کہا اس بہانے سے مجھے جیل میں ڈالا جائے گا تو جیل میں مجھے 3 وقت کا کھانا ملے گا۔ اللہ، تمل ناڈو کا واقعہ ہے۔ کتنا عجیب چل رہا ہے نا۔ ہم سمجھ رہے دنیا میں کون بھوکا ہے، ہم سمجھ رہے آج کون ہے صاحب بھوکے، خالی ہمارا خیال نہیں، آج بھی بہت سارے بھوکے لوگ ہیں، ان کو ڈھونڈیے، ان کو تلاش کیجیے۔ آپ کی نظر میں مسجدوں کے مندروں کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہی فقیر نہیں ہیں، وہ تو تاجر ہیں، وہ تو بزنس مین ہیں، وہ تو کما رہے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے اچھے اسکول اور کالجز میں پڑھا رہے ہیں۔ وہ فقیر نہیں ہیں، وہ مسکین نہیں ہیں، اصل میں وہ تاجر ہیں، تم سے زیادہ کماتے ہیں وہ صبح سے شام تک، کبھی وہ مسجد، کبھی وہ گلی، کبھی وہ محلہ، اور انہی کو دے کر کے ہم ہاتھ جھٹک لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کار خیر کر دی، بہت نیکی کر دی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے لیے غریبوں کو ڈھونڈو، محتاجوں، ضرورت مندوں، یتیموں، مسکینوں کو تلاش کرو، ان کے گھروں تک جاؤ، ان کی حالت زار کو معلوم کرو۔ ایسا معلوم کیے بغیر صرف مسجدوں کے مندروں کے صحنوں پہ بیٹھے ہوئے ان فقیروں کو دیکھ کر مطمئن نہ ہو جاؤ۔ تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے محلوں میں، تمہارے دوستوں میں ایسے لوگ بہت سے ہیں، مگر آپ انہیں ڈھونڈتے نہیں ہیں۔ اللہ کا واسطہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ایسے غریبوں کا پیٹ بھریں، اپنی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات ایسے لوگوں کو دیں تاکہ اللہ تمہیں بہتر اجر دے سکے۔ اللہ سے دعا ہے مالک پروردگار، جتنے لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان سب کی ضرورت کو اے اللہ پورا فرمائیے، ان کے لیے غیب سے روزی کا انتظام فرمائیے، ہمارے روزوں کو، تلاوت قرآن کو قبول فرمائیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔